کشف جب اپنے تایا ابو کو بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز بتا رہے تھے سمن کو کوئی جسمانی بیماری نہیں بلکہ ذہنی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بچی کو باپ سے دور رکھنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور آگے چل کے یہ ذہنی مسئلہ مرگی کے دوروں کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمن بالکل ٹھیک ہو جائے تو نسیم باجی کو صادق بھائی کے پاس واپس چلے جانا چاہیے تاکہ سمن اپنے باپ کے ساتھ رہے، اس طرح وہ ذہنی طور پہ تندرست رہے گی۔ اتفاق سے نسیم کشف کی یہ سب باتیں سن لیتی ہے، حالانکہ نسیم کے فادر نے تو پہلے سے ہی صادق سے بات کر رکھی ہے کہ عبدالباری کی شادی کے بعد آ کے نسیم اور بچی کو گھر لے جائے، لیکن نسیم یہی سمجھتی ہے کہ اس سب کے پیچھے کشف کا ہاتھ ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک ایک کر کے دونوں نندوں کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے اور اس گھر پہ اکیلی حکمرانی کرنا چاہتی ہے۔ اب خود تو وہ گھر سے چلی جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے شمیم کو بھڑکا جاتی ہے کہ باجی میں تو جا رہی ہوں، میرا تو پھر بھی شوہر بھی ہے اور بچی بھی، میں تو جیسے کیسے گزارا کر لوں گی، لیکن کل کو جب کشف آپ کو اس گھر سے نکالے گی تو آپ کے تو آگے پیچھے اور کوئی بھی نہیں، مجھے تو سوچ سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کا کیا بنے گا۔ شمیم کے دماغ میں تو نسیم کی بات کسی کیل کی طرح چبھتی ہے، اور وہ سوچ لیتی ہے کہ اس کشف کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دینا، اور نہ ہی اس گھر میں اس کے قدم اس قدر جمنے دینے ہیں کہ اس گھر کی مالکہ ہی سمجھنے لگے خود کو۔ سب سے پہلے تو شمیم کو اپنے فادر پہ غصہ آتا ہے، جو کل تک شمیم کی زبان بولتے تھے، اب بہو کے آ جانے کے بعد بہو کی زبان بولنے لگے ہیں۔ حالانکہ شمیم کے فادر ایک سمجھدار انسان ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کشف اس گھر کی بھلائی چاہتی ہے۔ اب کشف کی ماں اسے کہتی ہے کہ عبدالباری کے پاس تو بائک ہے، لیکن تم نے یونیورسٹی بھی تو آنا جانا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم عبدالباری کو روزانہ تکلیف دو، جبکہ تمہاری گاڑی بھی یہاں فارغ پڑی ہے، تو اچھا یہی ہے کہ تم آ کے اپنی گاڑی یہاں سے لے جاؤ۔ اب کشف اس سلسلے میں عبدالباری سے بات کرتی ہے تو عبدالباری تھوڑا سا پریشان تو ہوتا ہے، اسے پہلے سے ہی اندازہ ہے کہ کشف اپنی گاڑی یہاں لائے گی تو آپا شمیم کو غصہ تو ضرور آئے گا، لیکن عبدالباری کو اتنا معصوم مرد بنایا ہے کہ نہ اپنی بہنوں کے سامنے زبان کھول سکتا ہے، نہ ہی اپنی بیوی کے سامنے، اس لیے فی الحال کشف سے کہتا ہے کہ صبح جب میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑنے جاؤں گا تو واپسی پہ گاڑی اور تمہاری بکس وغیرہ لیتے آئیں گے۔ اب نیکسٹ ڈے کشف خود ہی یونیورسٹی سے گھر جاتی ہے اپنی گاڑی اور بکس لے کے۔ جب گھر واپس آتی ہے تو شمیم جو پہلے ہی نسیم کی باتوں کے زیر اثر ہے اور کشف سے اب محتاط رہنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے تو بہت غصہ آتا ہے کہ نہ کشف نے ابا جی سے پوچھا نہ مجھ سے پوچھا اور گاڑی اٹھا کے گھر لے آئی۔ اور شمیم کے کمپلیکسز الگ ہیں، ظاہر ہے کہ اسے خود تو گاڑی چلانا آتی نہیں، بھلا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ ہمارے ہی گھر میں رہنے والی بھابی گاڑی پہ آئے جائے اور ہم موٹر سائیکلوں کے رکشوں کے دھکے کھائیں۔ اس لیے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیتی ہے، عبدالباری اور اپنے باپ کے سامنے کہتی ہے کہ ابا جی آپ کے کہنے پہ میں کشف کو نہ چاہتے ہوئے بھی بھابی بنا کے اس گھر میں لے تو آئی ہوں، حالانکہ یہ لڑکی مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے قاعدے قوانین اس لڑکی کی وجہ سے تبدیل ہو جائیں گے۔ میری ایک بات سب لوگ کان کھول کے سن لیں کہ اس گھر میں نہ پہلے کبھی کسی عورت نے گاڑی چلائی ہے اور نہ ہی اب چلا سکتی ہے۔ توبہ استغفار، محلے والے جب دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کی بہو خود گاڑی چلا کے آتی جاتی ہے تو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، ہم کس کس کا منہ بند کرتے پھریں گے۔ پہلے ہی کشف کی عاشقی کے قصے ابھی تک سب کی زبان پہ ہیں کہ شمیم جس لڑکی کو اپنی بھابھی بنا کے لائی ہے اس کا تو پہلے سے ہی کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا، اور کشف سے غصے سے کہتی ہے کہ گاڑی کی چابی فوراً میرے حوالے کرو۔ کشف تو ابھی شمیم کی باتوں پہ حیرت زدہ ہوتی ہے کہ شمیم خود ہی اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی چھین کے یہ جا وہ جا۔ اب ان سب باتوں کو لے کے عبدالباری خاصا پریشان ہو جاتا ہے، اسے اندازہ تو ہو رہا ہے کہ آپا شمیم کشف کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، جبکہ انہیں اچھے سے پتا ہے کہ کشف ہمیشہ سے خود گاڑی ڈرائیو کرتی تھی، اور اگر شادی کے بعد بھی وہ گاڑی ڈرائیو کر لیتی ہے تو اس میں حرج کیا ہے، جبکہ اس کا اور میرا وقت بھی بچ سکتا ہے، کیونکہ کشف کی یونیورسٹی گھر سے تھوڑی دور ہے، اس نے جلدی یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں شمیم آپا سے کون بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ بیچارے عبدالباری کا فیوچر تو ویسے ہی شمیم آپا اور اس شادی کی وجہ سے داؤ پہ لگ چکا ہے۔
کیونکہ عبدالباری کی تو آؤٹ آف کنٹری جاب بھی ہو گئی تھی، ویزا تک آ گیا تھا، لیکن وہ اپنے اندر اتنی ہمت ہی جمع نہیں کر پایا کہ گھر والوں کو اپنی آؤٹ آف کنٹری جاب کے بارے میں بتا سکے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب وہ بتائے گا تو شمیم آپا تو آسمان سر پہ اٹھا لیں گی، اور پھر یوں اچانک کشف کے ساتھ شادی ہو جانے کی وجہ سے عبدالباری کا خواب ہی رہ گیا۔ لیکن اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپا شمیم کی وجہ سے کشف کے خواب بھی ادھورے رہ جائیں، وہ اس کی تعلیم میں یا اس کے کیریئر میں اس طرح سے روڑے اٹکائیں۔ عبدالباری کا ایک ہی دوست ہے، اس سے جا کے یہ ساری صورتحال ڈسکس کرتا ہے تو اس کا دوست جو کافی سنسیئر اور سمجھدار بھی ہے، عبدالباری کو سمجھاتا ہے کہ میرے بھائی دیکھ، آج کل کی لڑکیاں بہت سمجھدار اور پریکٹیکل ہیں، ان کے لیے یہ بات بہت میٹر کرتی ہے کہ کون ان کے لیے گھر میں بات کرتا ہے اور کون ان کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ اگر تم یوں ہی اپنی بہن کی باتیں سن کے چپ رہو گے، کشف کے لیے گھر پہ بات نہیں کرو گے اور اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرو گے تو وہ کیا سوچے گی کہ میری کس بزدل آدمی سے شادی ہوئی ہے، کہ جو اپنی بہن کے سامنے زبان تک نہیں کھول سکتا، وہ باقی دنیا کے سامنے میرے لیے کیا لڑے گا اور کیا میری سائیڈ لے گا اگر میرے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو۔ اگر یہ بات کشف کے دل میں بیٹھ گئی تو خود ہی سوچو کہ وہ تمہاری کیا ہی عزت کرے گی پوری زندگی۔ عبدالباری کو اپنے دوست کی بات سمجھ تو آتی ہے، لیکن وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے اچھے سے پتا ہے کہ اگر وہ کشف کی ذرا سی بھی سائیڈ لیتا ہے تو نسیم اور آپا شمیم دونوں ہی عبدالباری کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتی ہیں کہ ابھی تو ہم اپنی پسند سے بہو لے کر آئے ہیں اور تم بیوی کے نیچے لگ گئے ہو، اگر ہم تمہاری پسند کی شادی کرتے تو تم نے تو اگلے ہی دن ہم دونوں بہنوں کو سائڈ پہ لگا دینا تھا۔ تو ابھی تو ہو سکتا ہے عبدالباری چپ رہے، لیکن آگے چل کے جب آپا شمیم کشف کی پڑھائی میں بھی روڑے اٹکائیں گی اور صاف کہہ دیں گی کہ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب ہمیں تمہاری پڑھائی سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ گھر کے کام زبردستی اس پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گی، تب عبدالباری کشف کے لیے ضرور سٹینڈ لے گا اور اپنی بہن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور شاید تب اس کے منہ میں زبان بھی لگ جائے کہ ہم نے ساری زندگی آپ کے ہر اچھے برے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، لیکن اب بات چونکہ کشف کی اور اس کے خوابوں کی ہے تو میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور پھر یہی کشف جو ابھی تو عبدالباری کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، شوہر کے طور پہ بھی تسلیم نہیں کیا، آگے چل کے کشف کے دل میں عبدالباری کے لیے محبت پیدا ہو ہی جائے گی، اور پھر ناظرین کہانی کی اصل سٹوری شروع ہوگی، کیونکہ عبدالباری اور کشف کی محبت آپا شمیم سے تو برداشت نہیں ہوگی، اور دوسری طرف کشف کی بہن سائرہ کی زندگی تو بہت ہی مشکلات کا شکار ہونے والی ہے، کیونکہ اس کے شوہر رضا کے باہر عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ جب سائرہ کے سامنے رضا کے یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز آئیں گے تو سائرہ کی ساس اس کا سارا ملبہ بھی سائرہ پہ ہی ڈال دے گی کہ اور جاؤ اپنے میکے میں بھاگ بھاگ کے۔ جو لڑکیاں بھی اپنا میکہ نہیں چھوڑتی، ان کے شوہر یوں ہی باہر کی عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو آپا شمیم ڈرامے کی سٹوری کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔